آپ لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں اور آپ آسٹریلیا سے پاکستان آئے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ لیگیسی چھوڑنی ہے, کوئی ایسی چیز چھوڑنی ہے جو کہ میرے اللہ کے پاس جانے کے بعد بھی میرا کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ چلتا رہے. ان کے پاس کوئی اسمارٹ فون ہونا ضروری نہیں, بس ایک SMS نارمل فون پہ کسی بھی فون پہ چلا جائے گا اور وہ اپنے گھر کے پاس والی دکان میں وہ SMS جا کے ان کو راشن مل جائے گا. ہمارے 10 ملین پاکستانیز تو جو ہیں وہ باہر ہیں, وہ ایک بھی تو فیملی کو اگر سپورٹ کر لیں اور جو لوکل پاکستانیز ہیں وہ بھی 1-2 فیملیز کو سپورٹ کر لیں تو ہم پاکستان کے اندر بہت جلدی غربت کو ختم کر سکتے ہیں. السلام علیکم پاکستان, میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ. آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی سب سے خوبصورت خاتون IT ایکسپرٹ کمل چیمہ صاحبہ. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کئی پوڈ کاسٹ پہ آپ سے یہ سوال بالکل ایسے الفاظ میں ہوا ہوگا, آپ کیا کریں, الفاظ وہی ہیں کیونکہ ہم نے مطلب جاننا ہے کہ آپ لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں اور آپ آسٹریلیا سے پاکستان آ گئی ہیں. کیوں, کیا وجہ تھی, وہاں کیوں نہیں آپ نے اپنا سیٹ اپ کیا, یہاں کیوں آئیں؟ آسٹریلیا میں میری اچھی نوکری تھی, ایک ملٹی نیشنل میں گلوبل اکاؤنٹ ڈائریکٹر تھی, مگر یہ تھوڑا سا احساس ہوا کہ اپنے ملک میں جانا ہے اور یہ بھی احساس ہوا کہ کچھ کرنا چاہیے. اللہ نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں, اللہ نے جو بھی ریسورسز دیے ہیں یا نالج دی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے فار سم تھنگ گڈ. تو ٹیکنالوجی کے شعبہ ہی مجھے پتہ تھا, وہی آتا تھا, تو میں نے سوچا کہ ٹیکنالوجی جب بھی کسی سیکٹر کے اندر آتی ہے تو وہ اس سیکٹر کو ریولیوشنائز کر دیتی ہے, ٹرانسفارم کر دیتی ہے. ہم نے اس طرح کی بہت ساری اگزامپلس دیکھی. تو میں نے سوچا کہ جو سوشل فلنتھروپک سیکٹر ہے, دیکھیں پاکستان میں کتنی چیریٹی ہوتی ہے, کتنا پاکستان میں لوگ بہت سخی دل ہیں, مگر اس کے باوجود غربت نہیں جاتی. بہت سارے ادارے ہیں پاکستان میں, مگر پاورٹی ایریڈیکیشن جسے کہتے ہیں, غربت کا خاتمہ, وہ نہیں ہے, بلکہ زیادہ غربت ہو گئی ہے. تو میں نے سوچا کہ ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال کر کے اس کو سسٹمیٹک طریقے سے اس کو ایڈریس کیا جائے, یہ سوچ تھی. اور پھر اس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان آئی, یہ ایک ٹیکنالوجی پروڈکٹ لانچ کرنے ان دس اسپیس. یہ شادی سے پہلے وہاں آپ کی جاب تھی آسٹریلیا میں؟ نہیں, شادی تو میری پہلے سے ہوئی ہوئی ہے, شادی ہسبینڈ کے ساتھ ہی تھی میں آسٹریلیا. وہاں پے کتنی تھی آپ کی؟ یہ تو ایک پرسنل سا سوال ہے, مگر کافی زیادہ تھی. اچھا, مطلب آپ آسٹریلیا سے اتنا زیادہ جو بھی آپ کی پے تھی, آپ بتا رہی ہیں کہ بتانا نہیں چاہتی, ظاہر سی بات ہے کوئی بھی خاتون اپنی صحیح عمر اور اپنی تنخواہ نہیں بتاتی. میں عمر بتا سکتی ہوں. ہاں یہ ٹھیک ہے, ویسے یہ بڑی ویسے اہم بات تھی کہ وہ عمر بتا سکتے, لیکن وہ نہیں. وہ اتنا پیسہ چھوڑ کے پاکستان آپ آ گئیں, زیرو سے سٹارٹ کیا آپ نے. اپنے زیرو سے کیوں سٹارٹ کیا؟ دیکھیں, زیرو سے سٹارٹ تو نہیں ہوتا, اس کو زیرو سے سٹارٹ نہیں کہتے, کیونکہ جب آپ ایک لیول پہ چلے جاتے ہیں, آپ ایک اتنی بڑی کمپنی میں ایک پوزیشن پہ ہیں, تو ظاہر آپ نے پیسہ بھی بنا لیا, آپ نے ایک نام بنا لیا, آپ کا ایک برانڈ بن چکا ہے. آپ زیرو سے تو سٹارٹ نہیں اس کو کہہ سکتے. میں ایک سلیکان ویلی وینچر میں بھی ایک فاؤنڈنگ ٹیم میں تھی اس وقت, جو کہ اب ماشاء اللہ $475 ملین پوسٹ منی اس کی ویلیویشن ہو چکی ہے. تو زیرو سے تو سٹارٹ نہیں تھا, مگر یہ ضرور تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ لیگیسی چھوڑنی ہے, کوئی ایسی چیز چھوڑنی ہے جو کہ میرے اللہ کے پاس جانے کے بعد بھی دنیا میں کچھ نہ کچھ مطلب میرا کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ چلتا رہے. یہ سوچ تھی کہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی ریفارم, کوئی نہ کوئی ٹرانسفارمیشن میں نے کرنی ہے. اب یہ یوٹوپین سوچ ہے, مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک کافی ایک ایمبیشیس سوچ ہے, مگر یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ مجھے دے دیا ہوا ہے, اس کے بعد یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں جسٹیفائی نہیں کر سکوں گی. اگر اللہ کے پاس آگے گئی, اللہ نے پوچھا کیا کیا, یہ دیا تھا وہ دیا تھا, تو کیا کیا, تو مجھے کچھ نہ کچھ وہاں پہ اپنے آپ کو نا سرخرو کرنے کے لیے کہ میں شرمندہ نہ ہوں اللہ کے آگے, تو مجھے لگا کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور چندہ اور چیریٹی کر دینا ہی صرف اٹس ناٹ دا آنسر. جو آپ کے اسکلز ہوتے ہیں اس کو آپ نے استعمال کر کے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. تو بس یہ سوچ تھی, کہہ لیں مڈ لائف کرائسس تھا یا جو بھی تھا, کہ اس وقت بس یہ سوچ مجھے بہت زور سے تنگ کرنا شروع ہو گئی. تو کیا سٹارٹ کیا سب سے پہلے آپ نے پاکستان میں, کس طرح کا بزنس سٹارٹ کیا, اور اب آپ کس لیول پہ پہنچ چکی ہیں, اور اب آپ کا کام کتنا پھیل چکا ہے؟ دیکھیے, پاکستان میں جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت زیادہ چیریٹی ہوتی ہے, مگر وہ کنزمپٹیو ہے. کنزمپٹیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ
اس وقت دے کے ختم ہو جاتی ہے, مطلب کہ آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا ایک وقت کا یا کچھ. تو مجھے ایسے لگا کہ کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. ایک تو جو مارکیٹ پلیس بن جائے کہ جتنے پاکستان میں سارے ادارے ہیں ان کا ایک مارکیٹ پلیس ہو کہ سارے ادارے ایک جگہ پہ آ سکیں, ان کی ساری جو کازز ہیں, کیمپینز ہیں, ان کے جو پیکیجز ہیں وہ سب لوگ دیکھ سکیں, پوری دنیا میں دیکھ سکیں, اور اپنے کریڈٹ کارڈ کے تھرو کسی بھی کیمپین کو, جیسے کراؤڈ فنڈنگ کہتے ہیں, کہ کسی بھی کیمپین کو, کسی بھی چیز کو وہ اس کے اوپر ڈونیٹ کر سکیں پاکستان میں. دوسرا مجھے ایسا لگا کہ جب آپ کسی کو راشن دیتے ہیں یا آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں راشن کا, تو وہ کافی دفعہ صحیح طرح سے استعمال نہیں ہوتا. پاکستان میں ایک فنومینا ہوتا ہے جسے نسل در نسل غربت کہتے ہیں, وہ چلتا ہے. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق نسل در نسل غربت یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر خود مطلب ایک بندہ غریب ہوتا ہے, اس کا باپ بھی, اس کا دادا بھی, اس کا پردادا بھی, اس کا بچہ بھی, اس کا پوتا بھی, اس کا پرپوتا بھی, اور یہ نسلوں میں چلتی رہتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو صحیح طرح سے غذا نہیں ملتی, اس کی نشو نما صحیح نہیں ہوتی, بھوکا سوتا ہے, تو وہ اس کا جو اس کو سٹنٹڈ گروتھ کہتے ہیں کہ اس کا دماغ پوری طرح سے بنتا نہیں ہے. اور پاکستان میں سٹنٹڈ گروتھ بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایک رپورٹ کے مطابق 37% پاکستان میں جو 5 سال سے کم عمر بچے ہیں ان کی سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے. اور پھر ان کو صحیح ایجوکیشن نہیں ملتی, ایکسیس ٹو گڈ ایجوکیشن نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے پھر وہ جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے, جب ایڈلٹ بن جاتا ہے, تو وہ ایک دوسرے ایسے ایڈلٹ سے کمپیٹ نہیں کر سکتا جو کہ اس سائیکل آف ڈس ایڈوانٹیج یا اس مشکل سے نہ گزرا ہو, تو جس کی وجہ سے وہ پھر بیچارہ غریب ہو جاتا ہے, بڑے ہو کے پھر وہ غریب ہو جاتا ہے. تو اس طرح نسل در نسل غربت چلتی رہتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ اگر ہم ٹیک کو یوز کر کے جو نسل در نسل غربت میں فیملی سٹک ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں, کہیں سے ڈیٹا لے کے این جی اوز وہ ڈیٹا پرووائڈ کریں. ہمارے پاس این جی اوز ہیں جیسے الخدمت نے پورے پاکستان سے بیوائیں ایڈ کر دیں, یا لوگ خود بھی جو ہے وہ اپنی اگر انہوں نے کسی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے تو شناختی کارڈ نمبر ڈال کے اس میں ایپ میں ڈال دیں. تو اگر ایک فیملی جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اگر ایک بھی فیملی کو اڈاپٹ کر لیتی ہے جو اس طرح کی غربت میں سٹک ہے, اور ان کو صرف ایک جنریشن کے لیے مطلب صرف ایک جنریشن کو اڈاپشن کی ضرورت ہے کہ آپ ان کو میک شور کریں کہ ان کے بچے بھوکے نہ سوئیں اور ان کو اچھی ایجوکیشن مل جائے, تو اگلی جنریشن کو اس طرح کی ضرورت نہیں ہوگی, اس طرح کی سپورٹ کی ضرورت نہیں رہے گی, کیونکہ وہ غربت سے گریجویٹ ہو جائیں گے, وہ غربت سے نکل آئیں گے. یہی ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل تھا کہ ایک انصار فیملی نے ایک مہاجر فیملی کو سپورٹ کر لیا, جس کی وجہ سے اسی وقت غربت, پاورٹی سسٹینبلی اسی وقت ختم ہو گئی. تو یہ سوچ تھی کہ اگر ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دیں جس میں یہ اس طرح کی فیملیز ڈال دیں, اور ہمارے 10 ملین پاکستانیز تو جو ہیں وہ باہر ہیں, ابراڈ ہیں, وہ ایک بھی تو فیملی کو اگر سپورٹ کر لیں, اور جو لوکل پاکستانیز ہیں وہ بھی 1-2 فیملیز کو سپورٹ کر لیں, تو ہم پاکستان کے اندر بہت جلدی غربت کو ختم کر سکتے ہیں. اور یہ پاکستان میں اس لیے نہیں ایسا ہوا کیونکہ جو مانگنے والے ہیں بہت سارے لوگوں سے مانگتے ہیں, جو نہیں مانگتے وہ سفید پوش کسی سے نہیں مانگتے, مگر ہم نے ایپ میں ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ایسا کر سکتے ہیں کہ شناختی کارڈ کے اگینسٹ بینیفٹس آ جائیں, کہ اگر کسی ایک فیملی کو مل گیا ہے تو نظر آ جائے کہ اس کو مل گیا ہے, کسی اور کو آپ دے سکیں, تیسرے کو دے سکیں, چوتھے کو, تو وہ ایکوٹیبلٹی آ جائے گی. ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ایکوٹیبلٹی, شفافیت, ٹرانسپیرنسی, ویزیبلٹی آ سکتی ہے. تو یہ ایپ میں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی کا بھی شناختی کارڈ ڈال کے, یا کسی جو این جی او نے کسی فیملی کو ایڈ کیا اس فیملی کو ایک ڈیجیٹل واؤچر دے سکتے ہیں ہر مہینے بیسک گروسری کا. آپ نے 5-6 ہزار 7 ہزار 10 ہزار روپے آپ نے کہا کہ بھئی یہ ان کی بیسک گروسری, ان کے بچے بھوکے نہ سوئیں, اسٹیپل فوڈ یہ لے سکیں, تو وہ آپ ہر مہینے ایپ کے تھرو دے سکتے ہیں. اور وہ ان کو ایس ایم ایس جاتا ہے, ان کے پاس کوئی اسمارٹ فون ہونا ضروری نہیں, بس ایک ایس ایم ایس نارمل فون پہ کسی بھی فون پہ چلا جائے گا, اور وہ اپنے گھر کے پاس والی دکان میں وہ ایس ایم ایس جا کے ان کو راشن مل جائے گا. راشن, پیسے نہیں ملتے, راشن ملتا ہے. اور یہ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی وہ ہوں, کہیں پہ بھی, کسی گاؤں میں, کسی کا کیا نام ہے؟ مائی امپیکٹ میٹر. تو آپ اپنے ایپل ایپ اسٹور سے یا گوگل پلے اسٹور سے بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ جو امپیکٹیز ہوتے ہیں, مطلب جو بینیفیشریز ہوتے ہیں, اپنے آپ کو خود نہیں ایڈ کر سکتے. ان کو یا تو کوئی پھر فراڈ بہت ہوگا, وہ یا تو انہیں کوئی این جی او ایڈ کر سکتی ہے, یا ڈونر نے اگر کسی بھی فیملی کو دینا ہے وہ شناختی کارڈ نمبر ڈالے اور اس کو ڈیجیٹل واؤچر دے دے, اور وہ اس کو ڈونر کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے کسی بھی این جی او کے علاوہ, یا کوئی عام پاکستانی کو کس کو پتا ہے, اگر مجھے پتا ہے کہ یہ فیملی ہے تو میں اس کو ایڈ نہیں کر سکتا. نہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ نے دینا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. میں نے اگر دینا ہے, میں نے اگر اس کو دینا ہے تو آپ ایڈ کریں اور آپ اس کو ڈیجیٹل واؤچر دے دیں. تو وہ میرا مطلب آپ کی کوئی سروسز چارجز بھی ہوتے ہیں اس میں؟ 1%, جو گروسری کی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کا 1%.
ہم وہ نہ سروس ہونے کے چارج برابر لیتے ہیں. ہی ہے. ہاں یہ بڑا خوبصورت آئیڈیا آپ لے کر آئے ہیں. بالکل. تو اس میں جو ہے وہ آپ کسی کو ایجوکیشن بھی دے سکتے ہیں, آپ کسی کے بچے کی اسکول کی فیس دے سکتے ہیں, اسکول فی ڈائریکٹلی چلی جائے گی اور آپ کو اس بچے کا رزلٹ اور اٹینڈنس نظر کتنے آتا رہے ڈونرز گا. ابھی تک آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں؟ ہمارے ڈونرز جو ہے وہ تقریباً 15,000 کراس کر چکے ہیں ابھی. اور کتنی فیملیز کو ابھی تک آپ فیملیز تو وہ ڈونرز ایڈ کرتے ہیں نا, تو بے تحاشا فیملیز, جیسے میں نے آپ کو کہا الخدمت نے ہی پورے پاکستان سے ہزاروں بیواؤں کو ایڈ کیا ہے, پھر المصطفیٰ ٹرسٹ نے, اللہ والے ٹرسٹ نے, سہارا. ہمارے پاس اس وقت پاکستان سے کی 100 سے زائد NGOs جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آلریڈی. ابھی پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس وقت خطرے سے دو چار ہے, جی کیا لگتا ہے کیا پاکستان میں اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ اور IT سیکٹر کو لے کے کیا تحفظات ہیں کہ جو دور ہونے چاہیے آپ کی نظر میں؟ یہ ایک وکٹ پرابلم بن گیا ہے. اب پاکستان میں ایک فنومینا جیسے اسٹیگفلیشن کہتے ہیں وہ بھی ہے. مطلب آپ مطلب اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں تو اب ہمارے انٹرسٹ ریٹس اتنے ہائی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہو, آپ کو بینک میں آپ نے پیسہ رکھ دیا اور آپ کو اس پہ اتنا بڑا ریٹرن مل رہا ہے, تو آپ جا کے انڈسٹری تو نہیں لگائیں گے. پھر اگر آپ کو آپ انٹرسٹ ریٹس اگر لو کر دیتے ہیں تو آپ کے روپے کی قیمت کدھر جائے گی, خراب ہوگی. تو یہ ایشوز ہیں پاکستان میں. پھر ایسی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں پاکستان کو کاسٹ سینٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے. پاکستان میں لوگ اپنے ڈالرز وغیرہ لے کے نہیں آتے کیونکہ وہ باہر دوبارہ نہیں لے کے جا سکتے, ایک دم سے وہ روپیز میں چینج ہو جاتے ہیں, اور روپی کیونکہ انسٹیبل ہے تو اس کی ویلیو لوز ہونے کا ایک بہت بڑا خدشہ رہتا ہے. پھر اور بہت سارے مطلب پاکستان میں دیکھیں بہت سارا پیسہ آیا, پچھلے جو جنگیں ہوئیں اس کی وجہ سے بہت سارا پیسہ پاکستان میں آیا, مگر وہ سم ہاؤ ہماری پالیسیز اس طرح کی نہیں رہیں کہ وہ ملک کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی تھی وہ بڑھتی, انڈسٹری زیادہ لگتی, پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھتی, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوتا, ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھتی. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا. ہم نے چیزوں کو سبسیڈائز کرنے میں شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے, شارٹ ٹرم ووٹ لینے یا عوام میں مقبولیت کے لیے پیٹرول کو سبسیڈائز کر دیا, یا روپے کی قیمت کو ایک جگہ پہ آرٹیفیشلی مینٹین کر کے رکھا. اس میں ان چیزوں میں وہ پیسہ لگ گیا اور پروڈکٹیو کیپیسٹی ملک کی نہیں بڑھ سکی, جس کی وجہ سے اب ہماری اکانومی اس نہج پہ آ گئی ہے کہ ہم قرضے لے رہے ہیں قرضے پے کرنے کے لیے, پرانے قرضے پے کرنے کے لیے نئے قرضے لے رہے ہیں, اور ہمارے انٹرسٹ ریٹ جو ہمارے اوپر اسی کی پڑ چکی ہے, جو ہماری لائبلٹی ہے انٹرسٹ کی, وہی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہی ہمیں پے آف کرنے کے لیے اور قرضے لینے پڑ رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹ ایک سچویشن ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری انٹرونشنز پاسبل ہیں, ہو سکتی ہیں, ٹائم لگے گا, اور کسی نہ کسی حکومت کو ایک بٹر پل سوالو کرنی پڑے گی, جس میں ان کو ایسے قدم اٹھانے پڑیں گے جو کہ عوام کے ساتھ بہت زیادہ پاپولر نہ ہوں. اس اکانومی کو ایک ٹیکا لگانا پڑے گا, اور اس میں جہاں ادر اور انٹرونشنز ہیں, ایک انٹرونشن جو ہے وہ IT کی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ IT دیکھیں ایک ایسی چیز ہے جس میں پاکستان میں بیٹھے نوجوانوں کو باہر سے روزگار مل سکتا ہے. کہ پاکستان کے اندر نہیں بھی اگر روزگار, تو وہ کچھ سکلز سیکھ کے باہر سے, کیونکہ IT آؤٹ سورسنگ آپ کو پتہ ہے کووڈ کے بعد ایک بہت بڑا فینومینا بن گیا, تو باہر سے روزگار لے سکتے ہیں اور پھر ڈالرز میں کما کے وہ ریمیٹنسز آ سکتی ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی میں ایک اچھا انفلکس لا سکتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت زیادہ حکومت کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, پالیسیز کو کنسسٹنٹ اور یونیفارم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انویسٹر کانفیڈنس بھی بڑھے. کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ایونچولی الاؤ کرنی پڑیں گی, جیسے ریپیٹریشن, میرا اپنا پرسنل یہ خیال ہے. شارٹ ٹرم میں بہت نقصان ہوگا مگر لانگ ٹرم میں اس کا کافی فائدہ ہو سکتا ہے. اور کچھ اقدام حکومت آلریڈی کر بھی رہی ہے جو کہ اسکلز دے رہی ہے, بہت زیادہ نیفٹیک کے پروگرامز ہیں, بہت سارے اور پروگرامز ہیں, IT اسکلز امپارٹ ہو رہے ہیں, تو ان پروگرامز میں اور تیزی لانی پڑے گی. اس کو ایک نیشنل سیکیورٹی لیول تک کا درجہ دینا پڑے گا کہ اس کو اتنا زیادہ امپورٹنس اور اتنا زیادہ اس کو ضروری کائنڈ آف اس کے اوپر پرائیورٹائز اس کو کرنا پڑے گا. اور ان سب کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری یہ بھی ہے کہ ہماری جو نیچے انفراسٹرکچر ہے وہ اسٹیبل رہے. اس طرح کی چیزیں نہ ہو کہ انٹرنیٹ بند ہو جائے,
یہ بہت زیادہ ہرٹ کر سکتا ہے اس پورے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے، ان سارے اقدامات پہ پانی پھیر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہے میرے خیال میں، اور اکانومی کے لیے یہ ایک بہت ضروری انٹرونشن ہے. پورا پاکستان وی پی این پہ چل رہا ہے، مطلب کہ آپ بتائیں کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جو وی پی این پہ چلتا ہو، لیکن پاکستان پورا کا پورا وی پی این پہ چل رہا ہے. اور وی پی این کو بھی بند کرنے کا کہا جا رہا ہے، اس پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ فائر وال لگے گی یا جو بھی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ وی پی این پہ ہم کنورٹ ہی کیوں ہوئے ہیں؟ یہ ختم نہیں ہو سکتا؟ اگر ختم ہوتا ہے تو یہ کیسے ختم ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم وی پی این، کیونکہ نہ یا فیس بک نے اس طرح پاکستان کو اچھی بک میں، گڈ بک میں لیا ہوا ہے، کسی ادارے نے گڈ بک میں نہیں لیا ہوا. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ تو ہم گڈ بک میں کیسے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، وی پی این تب چلتا ہے جب چیزیں بلاک ہو جاتی ہیں. جب چیزیں بلاک ہوتی ہیں تو لوگ ان چیزوں کو ایکسیس کرنے کے لیے وی پی این کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وی پی این آپ کو ایک پراکسی دے دیتا ہے کسی اور جگہ کی، ملک سے باہر کا کوئی وہاں پہ سرور ہوگا، وہاں سے آپ ایکسیس کر رہے ہیں. تو وہاں سے اوبیسلی اگر آپ کوئی بھی انٹرنیٹ میں کوئی بھی چیز بلاک کرتے ہیں، ایکسیس کرتے ہیں، تو وہ بلاک نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پہ لیکن وہ کہتے ہیں policy نہیں ہے. سیکیور نہیں ہوتا. کچھ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں، جیسے ایف آئی اے، انہوں نے کہا سیکیور نہیں ہوتا وی پی این. دیکھیں، وی پی این جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی کمپنی پرووائڈ کر رہی ہے. اگر ایسی کوئی کمپنی ہے جو کہ ان نون ہے، بڑی کمپنی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے سیکیور نہ ہو، کیونکہ آپ ان کے سرور پہ جا کے لینڈ کریں اور ہو سکتا ہے ان کا سرور آپ کے ڈیٹا کو ہیک کر لے یا کچھ بھی کر لے. مگر جو ویل نون بڑی کمپنیز ہیں، کیونکہ آپ کسی تھرڈ پارٹی کو تو کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو جا رہے ہیں نا وی پی این جب آپ یوز کر رہے ہیں تو. مگر اگر آپ کوئی بڑی کمپنی یوز کرتے ہیں، کوئی بڑی چیزیں، تو وہ ویل نون کمپنیز کے ایسا نہیں ہوتا کہ وی پی این سیکیور نہ ہو. ہاں، البتہ جب وی پی این لگ جاتا ہے تو آپ کا ڈیٹا انکرپٹ ہو جاتا ہے، اور کافی دفعہ آپ کا جو سورس آئی پی ایڈریس ہے وہ بھی ماسک ہو جاتا ہے. اور تو اس وجہ سے جو ہے وہ اگر کوئی بھی فائر وال لگی ہوئی ہے، کچھ بھی کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، تو اس کو دیکھ نہیں سکتی، اس ڈیٹا کو نہیں دیکھ سکتی جو وی پی این کے تھرو گزرا ہے. تو بیسیکلی یہ اس چیز سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ آئی ٹی میں ہم جتنا کال سینٹرز ہیں، یا اگر ہم بات کریں جتنے بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی ہیں پاکستان میں، یا امیزون کی بات کریں، وہ بھی تھرو وی پی ایس یا وی پی این کام ہو رہا ہے. کیوں ڈائریکٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے اپنے پرائیویٹ وی پی اینز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ اس میں تو ڈائریکٹ کر ہی، کیونکہ وہ انٹرنیٹ کو تو ٹرسٹ نہیں کرتی نا. وہ تو انہوں نے ان کا اپنا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، اس نیٹ ورک میں ان کے اپنے سرورز ہوتے ہیں، ان کی اپنے ریسورسز ہوتے ہیں. ان کو اگر آپ نے ریموٹلی ایکسیس کرنا ہے پاکستان سے یا کہیں بھی دنیا میں کہیں سے بھی، تو وہ آپ کو وی پی این کے تھرو ہی ان کے سرورز کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے. تو وہ ان کے وہ پرائیویٹ وی پی اینز ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی ملٹی نیشنل میں، اگر آپ پاکستان میں رہ کے کوئی ریموٹ ورکر ہے اور اس نے کسی ملٹی نیشنل میں کام کرنا ہے، تو وہ ہر صورت وی پی این کی ضرورت ہے. اس کو وی پی این کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح بہت سارے فری لانسنگ بھی جابز ہوتی ہیں جو کہ آئی ٹی آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں، وہ بھی اپنا وی پی این دیتے ہیں، جس میں آپ وی پی این کے تھرو ایکسیس کر سکتے ہیں ان کے ریسورسز. یہ بالکل اس طرح ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہے، پاکستان میں کچھ نہیں کر رہے، ان کے پاس اپنی چابی ہے، وہ اپنی چیزیں لاک کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو وہ ایکسیس دے رہے ہیں تو وہ آپ کو لمیٹڈ ایکسیس دے رہے ہیں تھرو دا وی پی این. مگر پھر بہت ساری پبلک وی پی اینز بھی ہوتے ہیں جس میں آپ جو ہے وہ ایکسیس وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے ملک میں بلاکڈ ہے، جو کہ آپ میں، جیسے اگر ٹویٹر بلاکڈ ہے پاکستان میں. جی، لیکن بلاکڈ ہونا چاہیے، یا مطلب جو چیزیں بلاکڈ ہیں وہ بلاکڈ ہونی چاہیے. دیکھیں، یہ تو ایک پولیٹیکل کویشچن ہے کہ یہ بلاکڈ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اب امیزون سے کیا کسی کو، یا فیس بک سے کیا کسی کو؟ فیس بک تو بلاک نہیں ہے پاکستان میں، نا فیس بک ویسے ایک مثال کے طور پہ بات کیا. مگر یہ ہے کہ جو چیزیں بلاکڈ ہیں، اگر نیشنل سیکیورٹی کی ترجیحات ہیں ان کو بلاک کرنا، میرا اپنا اگر آپ پرسنل اوپینین پوچھیں تو میرے تو خیال میں چیزیں بلاک نہیں ہونی چاہیے، سوشل میڈیا سائٹس بلاک نہیں ہونی چاہیے. مگر اگر نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے بلاک کر دی، تو پھر کوئی بھی اسے یوز نہ کرے. پھر حکومتی ادارے، اب یہ ٹویٹر کی بات کر لیں تو حکومتی اداروں کی بھی ٹویٹس آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی وی پی این یوز کر کے لگا رہے ہوتے ہیں. وہ پی ٹی اے والے بھی یہی بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی بتانا ہو وہ بھی. وہ بات ہے نا کہ ایک پالیسی یونیفارم ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے خود ہی پالیسی امپلیمنٹ کی تو آپ پھر خود تو نہ توڑیں اسے. ایسے انڈیا پاکستان سے آئی ٹی میں آپ کو لگتا ہے کہ آگے ہے؟ بالکل آگے. کتنا آگے ہے؟ اور ان کی کون سی ایسی پالیسیز تھی جو وہ آئی ٹی میں بہت آگے چلے گئے ہیں؟ انڈیا کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہی 300 بلین
ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہم اور سے پاکستان کا obviously بھی آگے. بتا دیں. پاکستان کی 2 سے 3 بلین ہے بس جی. جی ہم سے 200 گنا زیادہ ہیں ان کی. تو بات یہ ہے کہ انڈیا ہم سے آئی ٹی کے شعبے میں جو بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں, میں جس میں کام کرتی تھی, سسکو یا مائکروسافٹ, یا ان کے بڑے بڑے ہیڈ آفیسز یا سیکنڈ لارجسٹ یا تھرڈ لارجسٹ ہیڈ آفس انڈیا میں, پاکستان میں ہارڈلی ان کا کچھ اب ایگزسٹنس ہے. تو اب ایسی پالیسیز ہوتی ہیں گورنمنٹ لیول پہ, مجھے نہیں پتا کہ انڈیا کی کیا پالیسیز تھی, مگر ہماری بہت ساری ایسی. دیکھیں میں نے ایک پہلے بات کی کہ پاکستان میں پیسہ آ سکتا ہے, باہر نہیں جا سکتا. اب جب کوئی بڑی کمپنی آتی ہے, وہ جو پاکستان میں ارن کر رہی ہے, وہ پیسہ باہر نہیں لے کے جا سکتی, تو وہ کیوں پاکستان میں رہیں گے, یا وہ پاکستان میں ریپیٹریشن نہیں ہے نا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا نقصان ہے پاکستان کو اس پالیسی کا. مگر یہ چکن اینڈ ایگ سچویشن ہے, وہ اگر ریپیٹریشن کھول دیں تو ان کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسوڈس ہو جائے گا, اور پاکستان کی جو ڈالر ریزروز ہیں وہ ایک دم سے ڈرین ہو جائیں گے. تو وہ مطلب سارے لوگ ڈالر اٹھا کے لے جائیں گے, اور پاکستان کے شارٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو, مگر لانگ ٹرم میں میرا اپنا پرسنل یہ خیال ہے کہ لانگ ٹرم میں انویسٹمنٹ بہت بڑھ سکتی ہے پاکستان کے اندر. اگر یہ سوچ ختم ہو جائے, کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں سارے سیاستدان جو بھی حکومت میں ہے کہ اگر اس طرح ہوتا ہے وہ جو آپ ابھی ہماری سچویشن بہت بری ہے. ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ والا قدم اٹھا لینا چاہیے, کیونکہ آگے کھائی اور پیچھے ابھی سچویشن ہماری کافی ایک سینسٹیو سچویشن ہے جس میں ہم ابھی ہیں, جہاں پہ ہمارا جو اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر ایکسوڈس ہوتا ہے اتنا لارج اماؤنٹ آف ڈالرز کا, تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس کو شاید نہ سسٹین کر سکے, ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے. اچھا, تو اگر ویسے آپ نے پہلے کہا کہ ہم پہلے بھی پاکستان میں شارٹ ٹرم پالیسیز بنائی گئی ہیں, لیکن لانگ ٹرم نہیں بنائی گئی. اگر یہی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی شارٹ ٹرم نقصان ہو سکتا ہے, لیکن لانگ ٹرم یہاں بہت ساری انویسٹمنٹ آ سکتی ہیں, وہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے. ہاں دیکھیں اس کا آرڈر آف اسٹیپس کیا ہوں گے, دیٹ کچھ بہت مجھ سے, میں تو کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, مگر جو ذہین اکانومسٹ ہیں ان کو بیٹھ کے یہ برین اسٹارم کرنا پڑے گا, دنیا کے جو بہت اچھے بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں, کہ واٹ ول بی دا آرڈر آف اسٹیپس, اور ان آرڈر آف اسٹیپس میں ریپیٹریشن کو الاؤ کرنا کون سے اسٹیپ پر آتا ہے. اس سے پہلے میرا خیال ہے کچھ اسٹیپس ہونے ضروری ہے. تو یہ آئی تھنک کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جس سچویشن میں ہم ہیں, کوئی ایسی اسٹریٹ فارورڈ پالیسی نہیں ہے جو کہ اگر ہم یہ والی پالیسی کر دیں تو ہم اس سچویشن سے نکل آئیں گے. یہ ایک لانگ ٹائرنگ اینڈ ویری ایکسکروشیٹنگ روڈ ہے میرا خیال ہے, جس پہ ہمیں چلنا پڑے گا. پاکستان میں ایسا ٹیلنٹ موجود ہے کہ اگر پاکستان کو پراپر ہر چیز, ہر سہولت ملے پاکستان کے اندر, اور پاکستان بیٹ کر سکتا ہے انڈیا کو, وہ 300+ جو ان کا چل رہا ہے اس کو ہم بیٹ کر سکتے ہیں اگر ہر چیز, ہر فیسلٹی ہمیں ملے آئی ٹی کے حوالے سے. دیکھیں ہمارے پاس بہت بڑا ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے. ہم 6th ینگسٹ پاپولیشن ہے اس وقت. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب آپ کی کسی ملک نے اپنی اکانومی بڑھانی ہوتی تھی یا کسی ملک نے اپنی پاور بڑھانی ہوتی تھی, تو وہ جاتا تھا دوسرے ملک پہ اٹیک کرتا تھا, اور وہاں کے لوگ اس کے ہو جاتے تھے, لوگوں کو لے لیتا تھا, لینڈ کو لے لیتا تھا. تو یہ ایک جو سلطنتیں پرانے زمانے کی تھیں وہ اس طرح سلطنت بڑھائی جاتی تھی. وہ زمانہ تو اب چلا گیا. اب تو سلطنت بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے, اکانومی بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کوالٹی آف لینڈ اور کوالٹی آف پیپل اس کو بہتر کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو پیپل کی کمی تو آپ کے پاس ہے نہیں, لوگ تو آپ کے پاس بے تحاشا ہیں, آپ کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, اور آپ کی پاپولیشن ینگ ہے, تو آپ کے پاس ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے. 64% جو ہے وہ آپ کی پاپولیشن 30 سال سے کم عمر کی ہے. ان کو ڈائریکشن دینا, ان کو مورالٹی, ان کے ایتھکس, ان کو اسکل کرنا, ان کو ایکسیس ٹو گڈ ایجوکیشن دینا, میک شور کرنا کہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, ان کے پاس فوڈ سیکیورٹی ہے, ان کے پاس ایڈیکویٹ نیوٹریشن ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم کر سکیں اور اپنے نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کریں, دھیان دیں, اپنی ایجوکیشن کا بجٹ بڑھائیں. ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, تو ہمارا جو فوکس ہے وہ بہت زیادہ اس سیکیورٹی
اسٹیٹ ہونے پہ اور اپنے جو سیکیورٹی ہمارے خدشات ہیں یا جو سیکیورٹی کے اراؤنڈ ہمارے ایشوز ہیں اس پہ بہت زیادہ پیسہ لگ جاتا ہے اور بہت زیادہ فوکس ہے. میرا اپنا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ہمارا فوکس ہماری اکانومی تب ہی بڑھے گی اور ہم تب ہی سپر پاور بن سکتے ہیں یا ہماری اکانومی ایکسپینڈ ہو سکتی ہے جب ہم اپنی یوتھ پہ انویسٹ کریں گے. یوتھ کی ایجوکیشن پہ, یوتھ کی نیوٹریشن پہ, یوتھ کی تربیت پہ جب ہم انویسٹ کریں گے, ان کو کوئی ڈائریکشن دیں گے, تب ہماری اکانومی بھی بہتر ہو سکتی ہے اور ہم اس دلدل میں جس میں پھنسے ہوئے سے نکل سکتے ہیں. ہمیں اپنی پرائیورٹیز ٹھیک کرنی پڑیں گی, ہمیں اپنا پیسہ ری ڈائریکٹ کرنا پڑے گا اس طرف انویسٹ کرنے کے لیے. مریم نواز صاحب آئی ٹی سٹی بنا رہی ہیں, کیا لگتا ہے؟ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اگر آئی ٹی سٹی بنا رہی ہیں تو اچھی بات ہے, مطلب ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہونا چاہیے آئی ٹی کو سپورٹ کرنے. آپ کے پاس ہے اس پروجیکٹ کی تفصیل؟ میرے پاس اس پروجیکٹ کی تفصیل بالکل نہیں ہے. نہیں. اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے حکومت کا, اور آپ بھی آئی ٹی کے حوالے سے ہیں. میرے پاس انفارچونیٹلی اس کی کوئی خاص تفصیل دیکھ لیں کہ مطلب کس طرح کا آئی ٹی سٹی بن رہا ہے. آئی ٹی والوں کو نہیں پتہ, تو یہ بڑی المیہ ہے کہ پتہ تو ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے صرف ایک اشتہار دے دیا کہ ہم آئی ٹی سٹی بنا رہے ہیں, اب اس میں کیا کر رہے ہیں وہ نہیں بتایا. یہ حکومت کی جانب سے ہے. خیر اچھا, آپ نے کچھ خواتین کے سکلز کے اوپر بھی آپ نے کام کر رہی ہیں میرے خیال سے. بہت ساری بچیاں بیٹھی ہیں جو فری لانسنگ کرنا چاہتی ہیں یا گھروں میں بیٹھ گئی ہیں, ان کو کوئی کام نہیں ہے, باہر نکلنے نہیں دیا جاتا, لیکن اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کس طرح اسکل سیکھ سکتے ہیں, یا اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے یا آپ کے توسل سے تو وہ بتا دیں. دیکھیں ہم جس طرح سے کام کرتے ہیں, ایک دفعہ پہلے میں نے کسی پوڈ کاسٹ میں بولا تھا اور بہت سارے بچے مجھے کانٹیکٹ کرنا شروع کیے, ہم نے سیکھنے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈونرز ڈھونڈتے ہیں جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے, اپنی آئی ٹی کی جو آئی ٹی اسکلز نہیں افورڈ کر سکتے, وہ ان کو ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو ان کو اسپانسر کرتے ہیں. صحیح بات ہے. تو ہم نے ایک پروگرام نکالا ارن ٹیک, سیکھو اور کماؤ. اس میں ابھی ہم 2-3 بیچز گریجویٹ کر چکے ہیں. اچھا. جس میں ڈونرز نے آ کے بچوں کی 6 منتھ کی آئی ٹی ٹریننگ, 1 لیپ ٹاپ اور 6 منتھ کی گروسری, وہ اس کو اسپانسر کیا. ابھی ہم اس کی انشاءاللہ سیریمونی بھی کریں گے. جو بچے گریجویٹ ہو گئے, کچھ بچے اس میں ایک لارج پرسنٹیج آف بچے $200-300 کمانا شروع بھی ہو گئے. اچھا. وہ سارے بچے دیکھیں پوری پاورٹی سے, وہ فیملی پوری پاورٹی سے گریجویٹ آؤٹ ہو گئی, غربت سے باہر نکل آئی. تو یہ ہمارا پروگرام ہے, اور میں آپ کے پروگرام سے بلکہ یہ لوگوں کو اپیل کروں گی کہ وہ ضرور جائیں مائی امپیکٹ میٹر ایپل ایپ اسٹور سے, گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں, پوری دنیا کے جو اسپیشلی جو پاکستانی ہیں, اور ارن ٹیک میں جا کے بچوں کو اسپانسر کریں, کیونکہ ہمارے پاس بے تحاشا بچے ہیں. بچے ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ایک فارم ہے ارن ٹیک کے اندر, اس کو فل کر سکتے ہیں. جو بچے جن کو لگتا ہے کہ ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں اور ہمارے پاس مینز نہیں ہے اور ہم نے ٹریننگ لینی ہے, جن بچوں نے میٹرک یا ایف اے کیا ہوا ہے وہ جا کے فارم فل کر سکتے ہیں. اور پھر جیسے ہی کوئی ان کو اسپانسر کرے گا تو ہم ان کی ٹریننگ, ان کو یہ 6 مہینے کی ٹریننگ اور یہ دلوا سکتے ہیں. 2 بیچز ہمارے گریجویٹ ہو گئے ہیں, اور ابھی کافی اور بیچز جو ہے ان کو ہم اس میں لے کر آ رہے ہیں. بلکہ جن بچوں نے پہلے اپلائی کیا ہوا تھا, ہمارے پاس کوئی 2-3 ہزار اپلیکیشنس تھیں, ان کو آج کل میں SMS جانا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی جو ہے وہ کچھ فنڈنگ آ چکی ہے, کچھ حکومتی فنڈنگ آئی ہے. اچھا. جس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی بات ہے, حکومتی فنڈنگ بھی آ رہی ہے, اور آپ جائیں بھائی اور ارن ٹیک کے اوپر جا کے وہ فارم کو فل کریں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو یہ بہت اچھا ہے. ظاہر سی بات ہے, اگر کوئی آپ کو پلاٹ دے رہا ہے یا آپ کو کوئی ایسا موقع دے رہا ہے تو اس کو گین کرنا چاہیے, تو یہ بڑی بات ہے. اچھا کمل صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ ابھی جو پاکستان میں انٹرنیٹ کی سچویشن ہے وہ تو اچھی نہیں ہے, اور سب کو پتہ ہے, اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر ایسی رہتی ہے تو پھر اللہ نہ کرے ایسی رہے, انفارچونیٹلی اگر ایسی رہتی ہے تو پھر میرے خیال میں بہت نقصان ہوگا, بہت بڑا نقصان ہوگا. بہت سارے نقصان ہوئے بھی ہیں اسپیڈ سے. بہت سارے کلائنٹس جو ہیں وہ ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا, وہ بھاگ گئے ہیں. تو ابھی مجھے لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہو گیا, مگر کل پرسوں پھر 4G بالکل ہی ختم ہوا تھا. تو یہ اس کو سننے میں آ رہا ہے کہ اکتوبر کے مڈ تک ریزالو ہو جائے گا. آپ ایک توانا آواز بن چکی ہیں, آپ کیا حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے انٹرنیٹ کے حوالے سے, تاکہ بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے اگر آپ کی بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ میں کافی دفعہ یہ پہلے بھی کر چکی ہوں, اور دوبارہ یہ کہوں گی کہ ایک تو ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں
ہمیں بتا دیں کہ کیوں یہ ایشوز ہو رہے ہیں، تاکہ ہم آگے اپنے کلائنٹس کو، جو فری لانسرز ہیں، اپنے کلائنٹس کو کمیونیکیٹ کر سکیں. دوسرا یہ کہ پریڈکٹیبلٹی ہو، ہمیں پتہ ہو کہ کب انٹرنیٹ نے ڈاؤن ہونا ہے، کب، تو کچھ ڈیٹس بتا دیں، کچھ انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ بھی بتا دیں. جی بتا دیں کہ کب نہیں اویلیبل ہوگا، تاکہ اس کے ارد گرد پلان کیا جا سکے. اور نیریٹو ایک یونیفارم ہونا چاہیے کہ ایک ہی چیز، ابھی جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، اسپیکولیشن بہت زیادہ ہے، تو ہمارا جو ہے وہ ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ کیا وجہ ہے اور یہ کب ٹھیک ہو جائے گا، اس کی ایک ٹائم لائن ہونی چاہیے. بہت سارے نوجوان ہیں جو اسٹارٹ اپ لینا چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کریں، تو کیا لگتا ہے کس طرح ان تک اگر کوئی کرنا چاہے ان کو فنڈنگ ہو سکے اچھے طریقے سے، یا وہ اپنا خود کا جو ہے وہ اسٹارٹ اپ کر سکے؟ تو بہت سارے نوجوان ہیں بیچارے، ٹیلنٹڈ بھی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر پہلے تو سب سے پہلے یہ کہ جو نوجوان جو اسٹارٹ اپس کرنا چاہتے ہیں، میری ان سے ان کو ایڈوائس یہ ہوگی کہ پہلے تھوڑا سا ریئل مارکیٹ میں آئیں، ریئل ورلڈ میں آئیں، کچھ عرصہ نوکری کریں، کچھ عرصہ جاب کریں، تاکہ انہیں سمجھ آئے. کیونکہ بہت دفعہ میں بہت بچوں کو مینٹور کرتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی بچوں کی نا یوٹوپین سوچ ہوتی ہے. وہ ان کو ریالٹیز دنیا کی اتنی سچ پتہ نہیں ہوتی، اور اسٹارٹ اپ میں انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ انویسٹمنٹ پھر ضائع ہو سکتی ہے. تو اس لیے کچھ عرصہ جو ہے ایٹ لیسٹ وہ تھوڑا سا دنیا کو سمجھے، اور اس کے بعد جب اپنی انٹرپرینیوریل جرنی پہ چلتے ہیں تو ضرور چلیں. پہلے تو یہ دیکھیں کہ کہاں پہ گیپس ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جہاں پہ وہ آ سکتے ہیں. آپ دیکھیں ان کا پیشن کیا ہے، ان کا انٹرسٹ کدھر ہے، ان کا اسکل کدھر ہے، پھر دنیا میں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز پہ کام ہو سکتا ہے، کہاں پہ گیپ ہے، اور پھر کہاں پہ پیسہ بن سکتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے اسٹارٹ اپ وہی ہوتی ہے جو وائبل ہو، جو چل سکے، جو سسٹین ہو سکے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اس کی وائبلٹی دیکھیں، اس کی فیزیبلٹی دیکھیں کہ کیا ہو سکتی ہے، اور پھر بالکل چھوٹی چیز سے اسٹارٹ کریں. ایک چھوٹا کانسیپٹ لے کر آئیں، اس کا پائلٹ کریں، اور دیکھیں کہ وہ سکسیزفل ہوتا ہے کہ نہیں، کیا وہ سوک ہوتا ہے فیلڈ میں، کیا اس کو کوئی بائی کرنے کو کیا اس سروس کو یوز کرنے کے لیے کوئی پیسے دینے کو تیار ہے کہ نہیں. تو پہلے اس کو چھوٹی چیز کو ٹیسٹ کریں. جب چھوٹی چیز ٹیسٹ ہوتی ہے اور ایک آپ کا کانسیپٹ پروو ہو جاتا ہے، تو پھر ایک منیمم وائبل پروڈکٹ جسے کہتے ہیں MVP، وہ لانچ کریں، وہ بنائیں. اور اس کے لیے تھوڑی انویسٹمنٹ لیں، فرینڈز اینڈ فیملی سے لے لیں، اینجل انویسٹر سے لے لیں، MVP لانچ کریں. MVP سے ایک نیش کریٹ ہو جاتی ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا آپ کا پروڈکٹ جب فرینڈز اینڈ فیملی کے سرکل سے باہر نکلے گا یا پائلٹ فیز سے باہر نکلے گا تو اسے کوئی لے گا کہ نہیں. اس کے لیے بھی چھوٹی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. جب آپ وہاں پہ آپ کا پھر اپنے بزنس ماڈل کو ٹیسٹ کریں، ایجائل طریقے سے اس کے اندر ایسے ایسے فیچرز لے کر آئیں جو کہ لوگوں کو چاہیے، بہت سیکھیں گے آپ، اس سے بہت سیکھیں گے، اور آپ کا پروڈکٹ ایک پروڈکٹ مارکیٹ فٹ کی طرف جائے گا، جسے پروڈکٹ مارکیٹ فٹ کہتے ہیں. جب آپ کو ایسا بزنس ماڈل مل جائے جو کہ جو اسکیل کر سکتا ہو، جو وائبل ہو، جو فیزیبل ہو، جس کے لیے لوگ پیسے دینے کو تیار ہو، آپ کو پروڈکٹ مارکیٹ فٹ مل جائے، جسے ہم پروڈکٹ مارکیٹ فٹ کہتے ہیں، وہ مل جائے، تو پھر جا کے انویسٹمنٹ ریز کریں. پھر بڑا پیسہ اس کے اندر ریز کرنے کی کوشش کریں، اس کے اندر زیادہ پیسہ لگائیں، پھر اس کو اسکیل کریں، پھر اس کو نکالیں، اس بزنس ماڈل کو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لانچ بگر اسکیل کے اوپر لانچ کریں. یعنی کہ وہ کر سکے، سیکیور بھی ہے یہ. جی، تاکہ آپ کو پہلے ٹیسٹ ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک چیز آپ کی چل رہی ہے. اچھا، بہت ساری خواتین ہیں، بہت کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ان کے ہسبینڈس کی جانب سے کام کرنے نہیں دیا جاتا. وہ گھر میں صرف کچن ہی سنبھال رہی ہیں، لیکن وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے بھی ہسبینڈ ہیں، آپ بھی تو کام کر رہی ہیں، تو ان کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی ایسا جینوئن ایشو ہے جس میں کسی خاتون کو گھر پہ رہنا پڑ رہا ہے، تو میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ جو آپ کے بچے ہوتے ہیں ان کی ایک ہی ماں ہوتی ہے. آپ کے جو امپلائر ہے اس کے بہت سارے امپلائیز ہو سکتے ہیں، مگر بچوں کی ایک ہی ماں ہوتی ہے، اس کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا. تو ہمیشہ آپ کا جو بچہ ہے وہ پرائیورٹی ہی ہے، بہرحال وہ فرسٹ ہی آتا ہے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، ہماری عورتیں بہت ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت اسٹرانگ، بریو بنایا ہے. ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہے. اس کو اس کے اگر ہسبینڈ کی سپورٹ مل جائے، فیملی کی سپورٹ مل جائے، اور حکومتی لیول پہ بھی ایسی سپورٹ ہونی چاہیے کہ بچوں کی جو ہے وہ پرورش ہو سکے، ایسے اچھے ڈے کیئرز ہوں جہاں پہ بچوں کی پرورش ہو سکے. تو عورت
ہمارے قوم میں 51% عورتیں ہیں، اور وہ 51% اگر ساری گھر بیٹھ جائیں گی تو پھر کیسے اکانومی چلے گی نا. دے ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ٹورڈز دا اکانومی. اور ہماری عورتیں ہیں، میں بہت ساری ایسی عورتوں کو جانتی ہوں بہت سکسیزفل ہیں، پاکستانی عورتیں، اور بہت کچھ جنہوں نے کیا ہے، بہت کچھ کر رہی ہیں، اور ان کو ان کے گھر والوں کی طرف سے بھی سپورٹ ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک عورت کا ڈیسیشن ہونا چاہیے. کسی عورت کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی آپ جو ہے وہ یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، گھر بیٹھ جائیں. اگر کسی عورت کو لگتا ہے کہ وہ یہ مینیج کر سکتی ہے اور اس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے تو یہ اس عورت کا ڈیسیشن ہونا چاہیے. جہاں تک میرا تعلق ہے، میرے ہسبینڈ بہت 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 سپورٹیو ہے ماشاء اللہ، اور بہت سیکیور آدمی ہے. کیونکہ جب آدمی خود اتنا سیکیور ہوتا ہے تو تبھی اس کی انسیکیورٹیز نہیں آتی نا. بیوی ارن کر رہی ہے، جا رہی ہے، دنیا گھوم رہی ہے، سکسیزفل ہے، تو وہ اس کو یہ چیزیں وہ اچھی لگتی ہیں. وہ مجھے سپورٹ کرتا ہے، وہ اور زیادہ میری جسے کہتے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کی انٹلیکچوئل فرینڈس بھی ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹلیکچوئل کانورزیشنس کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے انسپریشن لے سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے میاں بیوی میں جب اس طرح کا ریلیشن شپ ہو جاتا ہے تو وہ ایک لیول ریلیشن شپ کا ایک ڈفرینٹ لیول پہ چلا جاتا ہے. ویسے ہی بالکل خوبصورت بات کی آپ نے. اور جس طرح ان کے بارے میں سنا تھا، اور یہ اس چیز سے بھی بہت زیادہ اچھی نکلی ہیں. اور یقین کریں، میں کمل چیمہ صاحبہ بیٹھی ہیں سامنے، اور یہ واحد خاتون ہے جو پاکستان کی نارمز اور ویلیوز کو ساتھ لے کر بزنس میں بھی کامیاب ہو رہی ہیں، اور جو ان کا آئیڈیا ہے، جو ان کی سوچ ہے، اس میں بھی کامیابی اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے. تو یعنی کہ اگر خاتون گھر سے نکلتی ہے، وہ اپنی نارمز اینڈ ویلیوز کو اسی طرح لے کر چلتی ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں کہ اس کو بریک کر رہی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کامیابی ملتی ہے. اور یہ سامنے مثال بیٹھی ہیں، اور واقعی مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کے کہ آپ کی یہ سوچ ہے، اور کس طرح آپ پاکستان کے اندر چیریٹی کر رہی ہیں، اور ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک شفاف انداز کے ساتھ، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے ایک ترقی پذیر ممالک کے اندر چیریٹی کرنا. وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کتنے مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ شفاف انداز کے ساتھ انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیا کہ اگر کوئی چیریٹی کرنا بھی چاہے، مائی امپیکٹ میٹر کی ایپ ہے، اس پہ جا کے وہ کر سکتا ہے. مائی امپیکٹ میٹر کے نام سے ایپ ہے. تو یہ بڑا ہو گیا بہترین کہ جتنے اوورسیز بیٹھے ہیں جو اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح جو ہے وہ فنڈنگ کریں، کہیں ہمارا پیسہ غلط تو نہیں جا رہا، تو انہوں نے یہ پلیٹ فارم دے دیا تو وہ کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا شاندار موقع ہے، آپ کسی کی بھی ہیلپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے سلوٹ ہے جی. آپ کو پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو یہ میرا آج کا پوڈ کاسٹ تھا. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان زین آصف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.